اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین رب زدنا علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہنتے میں چلے چلے گا. پین چاہیے نا تو یہ کیا ہے؟ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ سبا. ایک تولا بسم اللہ الرحمن یہ اچھا جواب تھا. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ سبا. سورہ سبا سورہ نمبر 34 اور جز 22 کی سورہ نمبر 34 ہے. اس کے اندر 54 آیات ہے اور 6 رکوع پر مشتمل ہے. چھوٹی سی سورہ ہے اور مکی سورہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اور درمیانی دور کی یہ سورہ ہے. مکی دور کے سوری ہجرت سے پہلے, جزاک اللہ خیر, ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. مکی سورہ ہے. ہاں ہجرت سے پہلے, آئی سیڈ ہجرت کے بعد. تو مکی دور کے جو 3 حصے ہیں, تو درمیانی دور میں نا 4 سال کا اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو درمیانی دور میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے. اچھا, اب اس کا تھوڑا سا پس منظر ہم دیکھ لیتے ہیں. پس منظر ان دا سینس کہ کیا اس سورے میں نازل کیا گیا ہے. سبا, دس از ناٹ دیٹ سبا. سبا یہ جگہ کا نام ہے, یمن کی ایک جگہ ہے. اس کو شیبہ انگلش میں کہا جاتا ہے اور سبا اردو میں کہا جاتا ہے. عربی اور اردو میں اس کو سبا کہتے ہیں. جو ملکہ سبا کا ہم نے واقعہ پڑھا تھا, جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بلقیس کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا, تو وہ یہیں کی رہنے والی. اس کا نام بلقیس تھا, وہ جگہ کا نام ہے سبا. جگہ کا نام شیبہ یا سبا. ٹھیک ہے, چلیے. ہاں جی, تو ہاں جی کہاں گیا. 54 اس کے اندر آیات ہیں اور مکی سورہ ہے. یہ پہلی 9 آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات, اللہ رب العزت کی صفات بیان کی گئی ہیں, مطلب اس کے ایٹریبیوٹس بیان کیے گئے ہیں, اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا تعارف بیان کیا گیا ہے پہلی 9 آیتوں میں. اور عقیدہ آخرت, یعنی آخرت کا جو انکار کرنے والے تھے اور اس پہ جو اعتراضات کرنے والے تھے, ان کے خلاف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلیلیں پیش کی ہیں ان 9 آیتوں میں. پھر 10 سے لے کر 14 آیتوں میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے کیسے شاکرین بندوں میں سے تھے. اسی کے برعکس ناشکرے لوگوں کا ایک تذکرہ کیا گیا ہے جو سبا والے ہیں. اہل سبا, قوم سبا کے جو لوگ تھے وہ ناشکرے تھے, ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. پہلے وہ جو رکوع 10 سے لے کر 14 میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری, اور 21 سے لے کر 28 تک توحید کی دلیل دی گئی ہے, جو اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی دلائل پیش کی گئی ہیں, اور رسالت کا مدعا پیش کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے رسول بھیجے گئے ہیں. پھر 29 سے لے کر 42 آیات میں متکبرین, جو لوگ اپنے مال اور اولاد پر تکبر کرتے ہیں اور اپنی امامت, مطلب ایسے لوگ جو امام بن جاتے ہیں جو اپنے مال و دولت پر تکبر کرتے ہیں, تو ان کی امامت کو قبول کرنے سے ہم نے پرہیز کرنا چاہیے. اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اگر ایسے لوگوں کی ہم تقلید کریں گے, ان کی ہم پیروی کریں گے, تو ہم کیا ہو جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے. تو ایسے لوگوں کی تقلید اور ایسے اماموں کی جو کہ مال اور دولت کو, یعنی دنیا کی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں, تو وہ کیا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, گمراہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. پھر 43 to 46 میں قرآن کی تلاوت پر جو لوگ اعتراضات کر رہے تھے, ان کے خلاف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں جوابات دیے ہیں. پھر اس کے بعد 47 to 54 میں رسالت کی دلیل دی گئی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل دی گئی ہے. تو بیسکلی اگر دیکھا جائے
تو یہاں پر اس سورہ میں توحید، رسالت اور آخرت، چونکہ مکی سورہ ہے تو تینوں پیرائے کو تھوڑا تھوڑا کر کے لیا گیا ہے اور دو لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا شکر گزاری میں، اور اسی کے برعکس قوم سبا کا ناشکری کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو بندے شکر گزاری کرتے ہیں اللہ کی تو ان کو دنیا بھی عطا کی جاتی ہے اور آخرت میں بھی ان کے بڑے مقامات ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے ناشکرے ہوتے ہیں تو ان سے دنیا بھی چھین لی جاتی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ان کے لیے عذاب۔ چل ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی، الحمد تمام تعریف اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے، الذی وہ جس کے، لہو لا لیے، وہ اس کے لیے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، اور ما جو فی الارضی زمین میں ہے، وَلَهُ اور لا لیے ہو اس کے، اور اس کے لیے ہے، الحمد تمام تعریف اور شکر، فی الآخرتی آخرت میں بھی، وَهُوَ اور وہ تو، الحکیم الخبیر بڑا حکمت والا ہے اور بڑا باخبر ہے۔ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، وہ جو اس کے لیے ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کے لیے ہے تمام تعریف اور شکر آخرت میں بھی، اور وہ حکمت والا بڑا باخبر ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حمد جو ہے، دنیا میں تو ہمیں اس چیز کا مکلف بنایا گیا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کا ایک پہلو ہے حمد، ہے نا، کہ جب ہم تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں تو یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور اللہ رب، کتنی مرتبہ ہم نے پڑھا نا کہ فسبح بحمدی، کہ تسبیح کرو اس کے حمد کے ساتھ، تو وہاں پر احکامات دیے گئے ہیں کہ کرو، یہاں پہ حکم دیا گیا، تو جب کوئی چیز حکم کے پیرائے میں آتی ہے اور پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے تو کیا بن جاتی ہے؟ عبادت بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کو جب مانتا ہے بندہ تو وہ عبادت کہلاتا ہے۔ تو دنیا میں تو ہم کیا ہو جاتی ہے؟ عبادت۔ لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ جب لوگ اللہ رب العزت کی ذات کو خود دیکھ لیں گے تو وہ رہ ہی نہیں پائیں گے ہم کیے بغیر۔ مطلب ایک چیز ہے، جیسے اب ہم کوئی خوبصورت سا فلاور دیکھتے ہیں، کوئی پیارا سا درخت دیکھ لیتے ہیں تو خود بخود نکلتی ہے نا تعریف۔ کوئی کہتا ہے کہ ارے تعریف کرو، نہیں، بے ساختہ نکلتی ہے نا۔ بڑا سا سمندر دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ کر اللہ اکبر بے ساختہ نکلتا ہے۔ کیوں نکل رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اس کی جسامت کو، اس کی حیت کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا مشاہدہ۔ جب اللہ رب العزت کو آخرت میں دیکھیں گے تو خود بخود ہماری زبانوں پر کیا ہوگی؟ ہم جاری ہو جائے گی۔ تو وہاں پر تو روح کی تسکین بن جائے گی ہمارے لیے کہ ہم حمد کے بغیر رہ ہی نہیں پائیں گے، اللہ کی تعریف اور اس کے شکر کے بغیر، کہ یار اب تو ایسا تھا اور ہم تیری نافرمانیاں کرتے تھے، تو بے ساختہ کیا نکلتی رہے گی؟ اللہ کی حمد نکلے گی۔ اور اسی لیے ہم اس امت محمدیہ کو حمادون کہا جاتا ہے، خوب تعریف کرنے والے، خوب اللہ کا شکر کرنے والے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، یعنی ہم وہ امت ہے جو اللہ رب العزت کی خوب تعریفیں کیا کرتے تھے، ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر کثرت سے مطلب اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کیا کرتے تھے، تو لوگ پوچھا کرتے تھے آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ تو معصوم ہیں، آپ کو ان تمام چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا فرمایا کرتے تھے کہ کیا میں اللہ کا شاکر بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کی شکر گزاری نہ کروں جس نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، جس کی ملکیت کیا ہے؟ آسمان بھی ہے اور زمین بھی ہے، اور اس کے لیے آخرت میں بھی حمد ہوگی، اور وہ بڑا حکمت والا، بڑا باخبر ہے۔ آیت نمبر، ہاں بالکل۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک علم ہوگا، ایک جھنڈا ہوگا جس کو حمد کا جھنڈا کہا جائے گا، علم، اس کے اوپر حمد ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میرے پاس حمد کا جھنڈا ہوگا، کیونکہ میری امت کیا ہے؟ حمادون، خوب حمد کرنے، اسی سے نام بنا نا محمد، ہے نا۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی تو ہے نا محمد، خوب تعریف کیا جانے والا احمد۔ اللہ رب العزت نے نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حمد سے ریلیٹڈ رکھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یعلم، آیت نمبر 2، یعلم، یا وہ، عین لام میم، علم رکھتا ہے، کون علم رکھتا ہے؟ اللہ علم رکھتا ہے، ما جو، یلیجو، یا وہ، ولجا داخل ہوتا ہے، فی الارضی زمین میں، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں۔ بسم اللہ ولجنا، جو ہم داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں نا، ولجا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ داخل ہونا، انٹر ہونا۔
وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے، من سے، ہاں اس سے یعنی یہ ہاں کی ضمیر زمین کی طرف جا رہی ہے، اس زمین سے جو کچھ نکلتا ہے وہ بھی اس سے باخبر ہے، منہا وما، منہا اس سے یعنی کہ اس زمین سے، وما ینزلو، اور ما جو ینزلو وہ نازل ہوتا ہے، من السمائی آسمان سے، وما اور جو یا رجو فیہا، یا وہ عین راجع عروج یعنی اوپر چڑھتا ہے، فیہا اس میں یہ ہا کی ضمیر آسمان کی طرف ہے، جو نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو اوپر چڑھتا ہے اس میں یعنی اس آسمان میں، وہ ہوا الرحیم، اور ہوا وہ الرحیم بڑا رحم فرمانے والا، الغفور بڑا بخشنے والا ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے، خارج ہوتا ہے داخل ہوتا ہے، اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں، ہے نا، اسی سے معراج بنا ہے نا، عروج یعنی اوپر چڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے نا تو عروج اسی سے بنا، اور وہ تو بڑا رحم فرمانے والا غفور ہے، بخشنے والا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اوپر، یہ روٹ لیٹر وہی ہے عین را جیم یعنی کہ اوپر چڑھنا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو زمین میں داخل ہوتا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، کیا داخل ہوتا ہے زمین میں، جو دفینے ہوتے ہیں، جو خزانے ہوتے ہیں، جو پانی ہوتا ہے جو اوپر سے گر رہا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ جو زمین میں داخل ہوتا ہے اللہ رب العزت کو سب پتا ہے، اور جو نکلتا ہے اس سے، وہی سب خزانے جو نکل رہے ہیں، پھر اس سے درخت اگتے ہیں اور اس سے بہت ساری چیزیں نا، زمین کے نیچے سے کتنی معدنیات، کتنے منرلز برآمد ہوتے ہیں، پھر پانی نکلتا ہے، وہ جب ہم زمین کو پھاڑتے ہیں تو اس سے پانی نکلتا ہے، تو وہ ساری چیزوں کو اللہ رب العزت جانتا ہے، پھر بالآخر مردے بھی زمین سے نکلیں گے، اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے، بارش نازل ہو رہی ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہے، فرشتے نازل ہو رہے ہیں، سارا کچھ اللہ رب العزت کو پتا ہے، اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں، جو ہماری دعائیں وہ اوپر کی جانب چڑھتی ہیں، ہمارے اعمال اوپر کی جانب لے جائے جاتے ہیں، تو یہ سارا کیا ہے، اور پھر بھاپ بن کے پانی اوپر کی جانب ہوتا ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کیا چڑھتا ہے، یہ تو وہ چیزیں جو ہمیں پتا ہے، وہ چیزیں جو ہمیں نہیں پتا وہ بھی اللہ رب العزت کا علم رکھتا ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ تمام صفات آ رہی ہیں اللہ رب العزت کی، ہے نا، وقال الذین، اور قالا کہا، الذین کفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تأتینا، لا نہیں، تأتی، دیکھیں الساعہ فیمیل ورڈ ہے، تا پر اینڈ ہو رہا ہے، فیمیل ورڈ ہے، اسی لیے تا کا ترجمہ وہ میں چلا جائے گا کیونکہ یہ یتان کا تا ہے، وہ، اور قالا کہا، الذین ان لوگوں نے، کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، لا نہیں، تأتینا یا تا وہ، آتی آئے گی نہ ہمارے پاس، الساعہ گھڑی، اور کہا کافروں نے نہیں آئے گی ہمارے پاس گھڑی، کون سی گھڑی، ہاں آخرت قیامت کی گھڑی، قل آپ فرما دیجئے بلا، کیوں نہیں، وربی، اور اب یہاں پہ وا کا ترجمہ اور نہیں کریں گے، قسم کریں گے، کیونکہ رب کے با کے نیچے زیر ہے، جیسے ہم نے کہا تھا واللہ، واللہ، واللہی، تو واللہ ہو کے اوپر پیش آ رہا ہے تو ترجمہ ہوگا اور اللہ، واللہ، اللہ کے ہاں کے اوپر زبر آ رہا ہے تو ہم ترجمہ کریں گے اور اللہ، لیکن جب ہم کہیں گے واللہ تو ہی کے نیچے زیر آ رہا ہے تو اب ترجمہ ہوگا قسم اللہ کی، آپ نے سنا ہوگا نا عرب لوگ ہر بات میں کہتے ہیں واللہ، 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 واٹ از واللہ، اللہ کی قسم، ہے نا، تو واللہ، واللہ حبیبی، اور یہ سب پورے سانگ میں بھی وہ لوگ بار بار یوز کرتے ہیں نا، واللہ ان کا تقیہ کلام ہوتا ہے، ویسے ہی وربی، میرے رب کی قسم، تو اب یہاں پر واؤ کا ترجمہ اور نہیں کریں گے، کیا کریں گے، میرے رب کی قسم، قل آپ فرما دیجئے بلا کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، لا اور نون مشدد، ضرور بضرور، تا وہ کون، الساعہ وہ گھڑی قیامت کی، عطا آئے گی، حمزہ تا یا آنے والی ہے، کم تمہارے پاس، آپ فرما دیجئے بلا کیوں نہیں، وربی اور میرے رب کی قسم، لا اور نون مشدد، ضرور بضرور، تا وہ آتی آئے گی، کم تم سب پر، عالم الغیبی، عالم جاننے والا ہے، الغیبی غیب کا، لا یعزب، بڑی ہے آیت آگے، اچھا،
لا याज़ुबु ला नहीं, या वो अज़बा छुपा है, अनहु अन से, हु उससे छुपा नहीं है। किससे? अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुछ नहीं छुपा, क्योंकि वो क्या है? आलिमुल गैब है, उससे कुछ नहीं छुपा। मिस्क़ाल ज़र्रतिन, मिस्क़ाला बराबर, सकल का मतलब होता है वजन, ठीक है? वजन की बराबर, किसके वजन की बराबर? ज़र्रतिन, जर्रे के वजन की बराबर भी नहीं छुपा। फिस समावाती, आसमानों में, व और ला ना ही, फिल अर्दी, जमीन में, ना उससे आसमानों में कोई जरा बराबर चीज छुपी है, ना जमीन में कोई छुपी है। वला असगरु, व और ला नहीं, असगरु कोई छोटी चीज, सगीर और कबीरा, सगीरा कबीरा गुनाह कहते हैं ना हम, सगीरा यानी छोटा, कबीरा यानी बड़ा, तो उसी से बना है असगर, ना ही कोई छोटी चीज, मिन जालिका उससे, व और ला ना ही, अकबरू कोई बड़ी चीज, इल्ला सिवाय, फी किताब मुबीन, किताब मुबीन रोशन किताब में वो मेंशन किया हुआ है। और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया, नहीं आएगी हमारे पास सा, वो घड़ी जिसमें लोग फना कर दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे, सारी जमीन को तहस नहस कर दिया जाएगा, वो ऐसी कोई घड़ी हम पर नहीं आने वाली। तो काफिर क्या कर रहे हैं? ये आखिरत के इनकारी हैं, ये मानते थे अल्लाह को, मुशरिक है ना। मुशरिकाने मक्का ने क्या किया था? अल्लाह को माना, लेकिन उनके साथ दूसरे और डीटीज को मान लिया, और फिर साथ में क्या चीज का इनकार करते थे वो? आखिरत जैसी कोई चीज नहीं है, हम एक मर्तबा मर गए और मिट्टी बन गए, रेजा रेजा हो गए, तो अब फिर नहीं उठाया जाना। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानो ताला फरमा रहा है कि ये लोग कहते हैं कि हमारे पास वो आखिरत की घड़ी नहीं आएगी। आप फरमा दीजिए कसम है वो आकर रहेगी। और नबी जब कसम खाए, वैसे तो वो खुद ही सादिक है और अमीन है, और अल्लाह फरमा रहा है कि आप कसम खाकर बता दें, यानी क्या बात होगी, कितनी सदाकत होगी इस बात में कि कसम है जरूर बजरूर। देखिए अरबी जबान में इससे ज्यादा ताकीद, इससे ज्यादा एम्फेसिस मुमकिन नहीं है। ये सबसे हाईएस्ट दर्जे की ताकीद होती है, जिसमें लाम और नून मुशद्दद एक साथ आ जाता है कि ये काम बरहक है, होकर रहने वाला, इसमें कोई शक नहीं है कि जरूर बजरूर वो आकर रहेगी तुम पर, और वो तो जानने वाला है गैब का। यानी तुम नहीं जानते कि वो सा कब आएगी। वालेकुम सलाम, यानी वो कयामत की घड़ी कब आएगी वो तुम भी नहीं जानते, ना ही मैं जानता हूँ कि वो कयामत की घड़ी कब आएगी, लेकिन वो आलिमुल गैब जानता है कि वो घड़ी कब आएगी और वो आकर रहेगी, क्योंकि उससे ना कोई छोटी चीज छुपी है, ना बड़ी चीज छुपी है, ना ही कोई आसमानों में कोई, ना जमीन में कोई जर्रा बराबर। अच्छा, ये जो जर्रा है ना, जर्रा किसे कहा जाता है? जर्रा कहा जाता है, हम तो जनरली जर्रा किसको कहते हैं? एटम को कहते हैं, या मॉलिक्यूल। अभी हमारे लिए तो बहुत माइन्यूट अगर हो गया तो पार्टिकल्स हो गए, है ना, जो हमने अपने फिजिक्स में पढ़ा था। जर्रा कहा जाता है जो चींटी होती है ना, चींटी, चींटी जब अंडा देती है ना, अंडा जब वो फूटता है, उसके अंदर से जब चींटी का बच्चा सर निकालता है, उस सर को जर्रा कहा जाता है। ये अरबी जबान की इस्तिलाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है उस जर्रे बराबर भी कोई चीज अल्लाह से नहीं छुपी। चींटी का वजूद कितना बड़ा होता है, सोचे, क्या हम नहीं देख सकते ना? हम ऐसे चलते हुए कितनी कितनी चींटियां रौन के चले जाते हैं। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे थे, चींटी क्या कह रही थी कि रौन देंगे, है ना, क्योंकि वो देखेंगे नहीं, वो जाने जाने में रौन देंगे। यानी कितना सा वजूद है उस चींटी का। फिर उसके अंडे का क्या वजूद होगा, क्योंकि अंडा चींटी के बराबर तो नहीं होगा। जो जसामत होगी उसके, सोचे चींटी का अंडा कितना होगा। राई, हाँ, राई तो बहुत बड़ी हो गई, राई बहुत बड़ी हो गई ना। हाँ, तो वो अंडा है, तो अंडा पता है क्या होता है? अंडे के अंदर पूरा न्यूट्रिशन होता है, फिर उसके अंदर बच्चा होता है। वो अंडा सिर्फ अंडा नहीं, हमें वो जो ऊपर की जो कवरिंग होती है, फिर एक, मतलब अंडा, अंडे की साख कैसी होती है? एक अंडा होगा, उसके अंदर एक झिल्ली होगी, वो झिल्ली हवा पास करने के लिए होगी, और वो झिल्ली में भी थोड़ा सा हिस्सा खाली होगा, किसके लिए? हवा के लिए। फिर उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होगा, पानी भरा हुआ होगा, जिससे वो खाएगा पिएगा, वो जो बच्चा है वो खाएगा। उसके अंदर वो छोटा सा बच्चा होगा, उसका सोचे सर कितना बड़ा होगा। वो अंडा, हम तो समझ रहे हैं वो अंडा पूरा का पूरा चींटी का बच्चा है, नहीं, उसके अंदर जो छोटा सा बच्चा छुपा हुआ है, उसका सर जब वो निकालता है, उतना अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि वो जर्रे बराबर भी तुम्हारे रब से कोई चीज छिपी नहीं है, ना आसमान में, ना जमीन में, ना ही कोई छोटी चीज उससे। अब उससे भी छोटी क्या चीज होगी?
جو کہ ہم بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے, ہم تو پرسیو بھی نہیں کر سکتے, ایسے بھی کوئی چھوٹی چیز ہوگی تو اس سے بھی چھوٹی چیز جو ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے, اور اس سے جو بڑی چیز ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اور ہر چیز کو اللہ نے کیا کر رکھا ہے, کتاب مبین یعنی روشن کتاب. کون سی روشن کتاب ہے؟ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ رکھا ہے. چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ. گڑیا آپ پہلی آیت کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 3, آیت نمبر 4. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. لی تاکہ, یا وہ جزا دے, بدلہ دے, الذین ان لوگوں کو, آمنو وہ سب لوگ جو ایمان لائے, وعملوا اور وہ سب جنہوں نے عمل کیا, صالحات نیک, اولئک یہی لوگ ہیں, لہم ان کے لیے, مغفرت ہے, ورزق کریم اور باعزت رزق ہے, عمدہ ترین رزق ہے. تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ان سب نے عمل کیے نیک, یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور تکریم والا یعنی کہ باعزت رزق ہے. اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ وہ یقیناً یاتینکم, تو آ کے ضرور بضرور وہ جو قیامت کی گھڑی وہ آ کر رہے گی. کیوں آئے گی وہ قیامت کی گھڑی؟ تاکہ وہ جزا دے دے کن لوگوں کو, ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو. کیونکہ ان لوگوں نے دنیا میں بڑے سارے سیکریفائسز کیے, مطلب انہوں نے, اللہ رب العزت نے جس چیز سے روک دیا وہ دل چاہتے ہوئے بھی وہ اس چیز سے رک گئے. وہ چاہ رہے تھے, وہ بھی تو انجوائے کرنا چاہتے تھے نا لائف کو, لیکن اللہ رب العزت نے جس چیز کو روک دیا انہوں نے حرام سے پرہیز کیا. اللہ نے جس چیز کو لینے کو کہا, چاہے اس میں مشقتیں تھی لیکن اس چیز پر عمل کیا. تو اب ہم صبح صبح اٹھ رہے ہیں, سردی کا موسم ہے, وضو کر رہے ہیں, تو ہم لوگوں کا دل نہیں چاہے گا کہ ہم سوتے رہیں جیسے اور لوگ سوتے ہیں. تو اللہ دیکھ رہا ہے نا, ہر کسی کے ایفرٹس کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے قیامت کا دن اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے دیں جو انہوں نے مشقتیں دنیا میں اٹھائی ہیں. اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے ان کو سب کو بخش کر ان کو کیسا رزق عطا کرے, ایسا رزق جس میں عزت ہو, ان کی تکریم کی جائے. اور رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے, صرف ایک کھانا پینا نہیں بلکہ ہر چیز ہے نا, ایوری پروویژن. تو ہر چیز ان کو کیسے دی جائے, عزت کے ساتھ عطا کی جائے. والذین سعوا فی آیاتنا, اور الذین, وہ آیت نمبر 5, والذین اور وہ لوگ جو سعوا ان سب نے سعی کی, کوششیں کی, ہاں, فی آیاتنا, فی میں, آیات آیتوں, نہ ہماری آیتوں میں, اور وہ لوگ جنہوں نے سعی کی, ہم سعی کہتے ہیں نا صفا مروہ کے دوران کیا ہوتا ہے, کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا بھاگنے کی, وہ تو صحیح دوڑنے کو کہا جاتا ہے, بھاگنے کو کہا جاتا ہے. والذین اور وہ لوگ جو ان سب نے تغدو کی, بھاگ دوڑ کی, کس میں, ہماری آیتوں میں. ہماری آیتوں میں کس چیز کی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, معاجزین, کہ وہ عاجز کر دیں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں, لہم ان کے لیے, عذاب ہے, من رجزن علیم, من سے, رجزن پنشمنٹ, عذاب, علیم دردناک, عذابوں میں سے دردناک عذاب ہے. وہ اور وہ لوگ جنہوں نے کوششیں کی, جنہوں نے بھاگ دوڑ کی ہماری آیتوں میں, ہماری آیتوں کو عاجز کرنے میں یعنی نیچا دکھانے میں, ہمیں ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جو کوشش کرتے رہے, یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب میں سے دردناک عذاب ہے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, اور یرا دیکھیں گے, الذین وہ لوگ جو, اوت العلم, اوتو جنہیں عطا کیا گیا ہے, دیا گیا ہے, العلم علم, الذی وہ جو, انزلا نازل کیا گیا ہے, الیکا الی طرف کا, آپ کی طرف, من ربکا من سے, ربی رب کا, آپ کے رب سے یا آپ کے رب کی طرف سے. اور وہ دیکھ لیں گے وہ لوگ جنہیں عطا کیا گیا ہے, دیا گیا ہے علم, وہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف, آپ کے رب سے, آپ کے رب کی طرف سے, کہ وہی تو حق ہے, وہی سچ ہے. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ, اور یا وہ ہدی ہدایت دے گا, إِلَى صِرَاطِ راستے کی طرف, العزیز الحمید, کیسے, زبردست حمد والے کے راستے کی طرف, اللہ کے راستے کی نہیں, زبردست حمد والے کے راستے کی طرف. تو یہ ساری صورت میں اللہ رب العزت کے حمد کے ہی پیرائے میں ساری بات آ رہی ہے کہ کتنا اعلیٰ ہمارا رب ہے, کہ تمام یہ ساری نشانیاں دیکھ کر ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہے قابل حمد,
ہے نا. اللہ رب العزت اپنی ذات میں کیا ہے؟ محمود ہے، اپنی ذات میں تعریف کے لائق ہے. تو یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں. اوت العلم، انہیں عطا کر دیا گیا علم. وہ جو اپنے علم میں پختہ تھے، وہ جب دیکھ لیں گے کہ جو بھی کچھ نازل کیا گیا تھا آپ کے رب کی طرف سے، وہ سب کا سب حق ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ صحابہ اکرام نے جب وہ مصیبت ان دا سینس جب ان کے اوپر آزمائش آئی. کون سی آزمائش آئی؟ جنگ عذاب کی، ہے نا. عذاب کی جب آزمائش آئی، جنگ خندق کی، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام کہ یا اللہ تو نے تو سچ کہا تھا کہ ہم پر مصیبت آئے گی، ہم پر آزمائش آئے گی. آج تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آزمائش آ گئی. اور کیا ہو گئے؟ وہ ایمان میں بڑھ گئے، ان کے ایمان مزید پختہ ہو گئے. اور کافروں نے کیا کہا؟ کافروں نے اس کے برعکس کیا کہا کہ ہمیں فرار دے دو، ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ ہم تو سیف ہیں، اور ہم تو بالکل بھی سیف نہیں ہیں. تو یعنی ایمان والے جب آزمائش سے آتی ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ پختہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے. اور ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے رسول اور ہمارے اللہ نے تو سچ کہا تھا کہ تمہیں آزمایا جائے گا، بھوک سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے مال سے بھی، تمہاری اولادوں سے بھی. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے آزمایا جا رہا ہے. ہمارے مال اور اولاد کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ وہاں پر بنو قریظہ کے پاس پڑے ہیں. ہمارے جو جانیں ہیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں. ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں. تو ساری چیزوں سے کیا کیا جا رہا ہے؟ آزمایا جا رہا ہے. تو کیا ہو گیا ہمارے لیے؟ پختگی ہو گئی نا، ہمارے ایمان میں پختگی ہو گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جنہیں علم عطا کیا گیا صحابہ اکرام جیسے لوگوں کو، جب ان کے اوپر قرآن کی آیتیں، جو بھی چیزیں نبی پر نازل کی گئی، وہ دیکھ لیتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ تو سچا تھا سارا جو کہا گیا، لفظ بلفظ سچ ہے. اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ کیا کر دیتا ہے؟ ہدایت دے دیتا ہے. تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ ہدایت کہاں کی پالیں گے؟ صراط العزیز الحمید، زبردست حمد والے کے راستے کی طرف وہ کیا پالیں گے؟ ہدایت پالیں گے. جزاک اللہ خیر. آیت نمبر 7. وقال الذین کفروا، اور قولا کہا، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، هل ندلکم علی رجل، هل کیا، ندلو نون ہم دلو دلیل دے، کیا ہم بتائیں، کم تم سب کو، علی پر، رجل ایک مرد پر یا ایک مرد کے بارے میں، ینبئکم یا وہ نبی نبا دیتا ہے، خبر دیتا ہے، کم تم سب کو، اذا جب، مزقتم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، جب ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے. میم کے اوپر پیش ہے، زا کے نیچے زیر ہے، تو یہ پیسو پڑھیں گے، ہاں مجہول پڑھیں گے. مزق کا مطلب ہوتا ہے ریزہ ریزہ کر دینا، بکھیر دینا. ٹھیک ہے. مزق تم یعنی تم، مزق ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے. کل ہر ایک، ممزقن ریزہ ریزہ کیا جانا، ہر طریقے سے تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یعنی پوری طرح سے تمہیں ریزہ کر دیا جائے گا. اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا ہم، نون ہم دلو دلیل دے یا بتائیں، تم کو ایک مرد کے بارے میں کہ وہ تم سب کو، وہ خبر دیتا ہے تم سب کو کہ جب تم سب ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، پوری طرح ریزہ ریزہ کرنا، انکم انا بے شک، تم سب لفی البتہ فی میں خلق جدید، نئی تخلیق میں پیدا ہو جاؤ گے، نئے دوبارہ سے پیدا ہو جاؤ گے. اور کہا کافروں نے، کیا ہم بتائیں، کیا ہم دلیل دیں، کیا ہم ایویڈنس دیں تمہیں، کس کے بارے میں؟ ایک مرد کے بارے میں کہ وہ تم سب کو خبر دیتا ہے کہ جب تم سب ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، پوری طرح ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، بے شک تم سب البتہ نئی تخلیق میں دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اب یہ تنزیہ طور پر کہہ رہے ہیں نا، ہنسی مذاق کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں ایک مرد کے بارے میں، ایک شخص کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ کیا خبر دے رہا ہے لوگوں کو کہ جب ہم سارے کے سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، اور ہمارا جو بدن کا ایک ایک عضو پاش پاش ہو جائے گا، تو وہ ہم دوبارہ سے ویسے ہی پیدا کر کے کھڑے ہو جائیں گے. یعنی کیا ہے؟ استہزاء ہے، ہنسی مذاق کر رہے ہیں. کس بات پر؟ کیونکہ یقین نہیں ہے نا آخرت کا کہ دوبارہ سے اٹھ جانا ہے مر کے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کے اوپر مذاق اور تانے اور تشنے کس رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو ایسے بھی لوگ آئے ہیں دنیا میں، اور وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندگی ہے، ہمیں دوبارہ نئی تخلیق میں پیدا کیا جائے گا. اب اس کی دلیل اللہ رب العزت دیں گے، پہلے ہم لوگ ریپیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. نجمہ آنٹی آپ کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 8. افطرا، افطرا، افطرا کیا اس نے گڑھ لیا، افطرا گڑھ لیا علی اللہ اللہ پر، کیا گڑھ لیا اس نے اللہ پر، کذبن جھوٹ، کیا افطرا گڑھ لیا علی اللہ اللہ پر، کذبن جھوٹ، یا بھی اس کو جنتن جنون طاری ہے، کیا کوئی اس کے اوپر جنون آ گیا ہے، جنات طاری ہو گئے ہیں یا مجنون وہ ہو گئے ہیں، کیا گڑھ لیا ہے اللہ پر اس نے جھوٹ، یا ان پر جنون طاری ہے، بلکہ الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں وہ سب ایمان لاتے، بالآخرتی آخرت پر، فی العذابی وہ تو عذاب میں ہے، والضلال البعید اور دور کی گمراہی میں وہ نکل گئے ہیں. کیا گڑھ لیا ہے اللہ پر جھوٹ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کیا اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے، یا وہ اس سے ان پر کیا ہو گیا جنون طاری ہے، بلکہ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر وہ عذاب میں ہیں اور دور کی گمراہی میں نکل گئے ہیں. اب دیکھیں they were so confused about نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ خود بھی نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کیا، کہ جھوٹ ہم ان کو جھوٹا کہیں بھی تو کیسے. 40 سال کی زندگی انہوں نے ہمارے ساتھ گزاری، ہم نے ان کو لقب دیا صادق اور امین، ہم نے ان کو سچا پکارا، ہم ہی جانتے ان کی صداقت کو، ہم نے اتنے سارے معاملات ان سے سارٹ کروائے، کیونکہ یہ سچے ہیں اور ہم ان کی صداقت کے خود گواہ ہیں، تو ہم نے تو اپنے ساتھ ان کو زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے کہ وہ جھوٹے ہیں. یہ ان کے آپس میں میٹنگز ہوتی تھی کہ ہم کیسے کہیں کہ وہ جھوٹے ہیں. یا ایسا تو نہیں کہ ان کے اوپر جنون طاری ہو گیا ہے، کہ اگر جب کسی بندے پر جنون طاری ہو جاتا ہے تو وہ خود سے تو کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ اپنے سینسز میں ہوتا ہی نہیں ہے. ایک بندہ جب اس کے اوپر جنون طاری ہو گیا یا وہ اپنے مطلب وہ دماغ سے تھوڑا سا اس کے حواس باختہ ہو گئے ہیں، تو اس صورت میں وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ تو اس کو خود کو بھی نہیں پتا ہے. یعنی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ جھوٹے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے جنون طاری ہے، کیونکہ ان کے ایکشن سے نہیں لگتا کہ ان کے اوپر جنون طاری ہے، لیکن پھر وہ باتیں کیسے کر رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ جو آپس کی ان کی ڈسکشن ہے، بلکہ یہ ایمان ہی نہیں لاتے آخرت پر. اگر ان کا یقین ہوتا آخرت پر تو یہ ساری باتیں وہ زبان سے نہ نکالتے، بلکہ یہ تو کیسے ہیں عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں اور دور کی گمراہی میں ہیں. آپ ایک آیت ہم کر لیں. جزاک اللہ خیرن کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 9. افلم یرو، کیا پھر لم نہیں، یا وہ واو الف سب را دیکھتے، کیا پھر نہیں وہ سب دیکھتے، الا طرف ما بینا ایدیہم، ما جو بینا ایدی، بینا درمیان، ایدی دو ہاتھوں کے درمیان کیا ہوتا ہے سامنے، ہے نا، تو دونوں کو ملا کے ہم کہیں گے سامنے. ما جو بینا ایدی سامنے ہیں، ہم ان کے، تو بینا ایدی ایک ورڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سامنے ہیں ہم ان کے، کیا پھر نہیں وہ سب دیکھتے ان کے سامنے جو کچھ ہے اس کی طرف، وہ اور ما جو خلفہم، خلفہ پیچھے ہے، ہم ان کے پیچھے ہے اس کی طرف، من السمائی آسمان سے، والارضی اور زمین سے، ان نشا ان اگر، نون ہم شاء چاہیں، اگر ہم چاہیں، نخسف نون ہم خسفا دھسا دیں، بہم ان سب کو، الارض زمین میں، او نسقط او یا نون ہم سقطا گرا دے، علیہم علا پر، ہم ان پر، کسفن کوئی تودا کوئی ٹکڑا، من السمائی آسمان سے، انا بے شک، فی میں ذالکا بے شک اس میں، لآیتن لا لام تاکید ہے، لا بے شک، آیتن آیت ہے، نشانی ہے، لکلی لیے، کلی ہر ایک، عبدن بندے، ہر بندے کے لیے، منیب جو رجوع کرنے والا ہے. کیا پھر نہیں وہ سب دیکھتے جو کچھ ان کے آگے ہے اس کی طرف اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اس کی طرف، آسمان سے اور زمین میں سے، اگر ہم چاہیں تو ہم دھسا دے ان سب کو زمین میں، یا ہم گرا دے ان سب پر کوئی ٹکڑا آسمان سے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، ہر کیسے عبد کے لیے، رجوع کرنے والے بندے کے لیے، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے. اب دیکھیں یہاں پر جو اللہ نے فرمایا بینا ایدی اور خلفی،
دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور کہاں سے تذکرہ کیا؟ آسمان اور زمین میں سے، یعنی آفاقی نشانیوں میں سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ تو ہم بار بار پڑھتے ہیں التذکیر بالآلاء اللہ، التذکیر بالایام اللہ۔ تو ایام اللہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو بڑے بڑے دنوں کا تذکرہ کیا جس کے اندر عذاب نازل ہوئے ہیں، تو وہ پیچھے گزر چکا۔ اور یہ سارے نشانیاں ہیں نا، آفاقی نشانیوں میں سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عذاب نازل کیے، تو وہ پیچھے والی چیزیں بھی دیکھتے ہیں۔ اور آگے اعلیٰ اللہ، ان کے سامنے ساری دنیا پھیلی پڑی ہے، یہ آسمان کو دیکھ رہے ہیں، زمین کو دیکھ رہے ہیں، اپنی ذات کو دیکھ رہے ہیں، اپنے انفس میں غور کر رہے ہیں، ساری چیزیں کیا ہے؟ ان کے آنکھوں کے آگے ہے۔ تو بینا ایدی اور وما خلفت، ساری چیزیں جو ان کے کائنات میں پھیلی ہیں، کیا اس پہ غور و فکر؟ یرا کا مطلب صرف دیکھنا نہیں ہے، دیکھنا کیسا؟ عقل کی آنکھوں سے دیکھنا، کیسے؟ غور و فکر کرتے ہوئے دیکھنا کہ کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے وہ جو چیزیں ان کے سامنے ہیں، یعنی وہ جو اعلیٰ ہے، جو نعمت اللہ کی بکھری پڑی ہے، اور وہ جو عذاب پچھلوں پر گزر چکے جنہوں نے اللہ کی ناشکری نافرمانیاں کی، تو ان تمام چیزوں میں، آفاقی نشانیوں میں یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا جس طرح سے اللہ رب العزت نے پچھلے والوں پر یہ معاملات کیے، کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ اب لوگوں پر بھی کیا کر دے؟ ان کو زمین میں دھسا دے، جس طرح ہم نے قارون کے بارے میں پڑھا، کس طرح سے اس کو زمین میں دھسا دیا گیا، یا آسمان سے ان کے اوپر کوئی ٹکڑے گرا دیے جائیں، جیسے لوط علیہ السلام کی بستی پر کیسے پتھر کی بارشیں ہو گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو اس پر قادر ہیں، ان لوگوں کے معاملے میں بھی قادر ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت کے نے ان تمام چیزوں میں کیا رکھ دی ہیں؟ نشانیاں رکھ دی ہیں۔ لیکن نشانی کون حاصل کرے گا؟ جو اللہ کا وہ بندہ ہے جو اللہ کی طرف بار بار لوٹتا ہے، پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ تو جو اللہ کی طرف پلٹنے والا بندہ ہوتا ہے، وہ ان تمام معاملات سے کیا حاصل کرتا ہے؟ سبق، نصیحت، عبرت حاصل کرتا ہے۔ اور جو ان میں سے نہیں شامل ہوتا، وہ اس کے لیے تو پھر ایسے ہی ایک بات، ایک سٹوری کی طرح جو سنتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم جلدی سے ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ کیا گڑ لیا اس نے اللہ پر جھوٹ، یا اس پر جنون تاری ہے؟ بلکہ وہ لوگ جو نہیں، وہ سب ایمان لاتے آخرت پر، وہ تو عذاب میں ہیں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ کیا پھر نہیں وہ سب دیکھتے، وہ جو ان کے سامنے ہے اس کی طرف، اور جو ان کے پیچھے ہے اس کی طرف، آسمان اور زمین میں سے، یعنی آسمان اور زمین کی نشانیوں میں سے جو کچھ آگے اور جو پیچھے ہے اس پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر ہم چاہیں تو ہم کیا کر دیں؟ دھسا دے ان سب کو زمین میں، یا ہم گرا دے ان سب پر ٹکڑا آسمان سے۔ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ہر ایک بندہ، ہر ایک وہ بندہ جو رجوع کرنے والا ہے، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ یہاں پر آپ رکو ہو گیا نا، آپ رکو ہو گیا الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ ریپیٹ کر لیں گے جلدی جلدی۔